جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. اس سے پہلے یہ الافعال المزیدہ جو ہے تو اس سے پہلے والا ہم لوگوں نے ریوائز کر لیا تھا سارا، اور انشاءاللہ اس کا ایگزام بھی جو ہے وہ ہوگا. کوشچن انشاءاللہ آپ لوگوں کے حوالے کیا جائے گا. تو اب ہم لوگ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا اس کو میں نے کیا بتایا تھا، یعنی وہ تھا الفعل المجرد، اور اس میں کیا تھا، یہ تھا الفعل یہ المجرد، اور جس میں کیا تھا الثلاثی، یعنی 3 ورڈ والا، جو ماضی میں ہم نے دیکھا جیسے نصرہ، ینصرو. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، یعنی شارٹ میں بولتے ہیں الفعل المجرد، جس سے کیا سمجھا جاتا ہے، الثلاثی جنرلی سمجھا جاتا ہے. یہی دونوں کیا ہے سب سے زیادہ عربک میں یوز ہوتے ہیں. ایک ہے الفعل المزید، اس کو ہم سنگولر میں کیا بولتے ہیں، الفعل المزید فی، اور پلورل میں بولیں گے الافعال المزیدہ، الافعال المزیدہ فیہا، اور سنگولر فارم میں بولتے ہیں الفعل المزید فی. یہ الفعل المجرد اور یہ الفعل المزید. مزید دیکھ رہے ہیں کس سے ہے، یہ جو زیادہ، یہ ہے زیادہ یزید، جو با یبیو ہم نے پڑھا ہے، قال یقول اور با یبیو، اسی سے اس کا جو مجرد ہوتا ہے، یعنی زیادہ یزید، زیادتاً زیادہ ہونا. یہ المزید کیا ہے، بہرحال اس کا روٹ ورڈ یہی ہے. تو اس کے ورڈ ہی میں لگ رہا ہے کیا کہ اس میں کچھ ورڈ کیا ہے زیادہ کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے، المزید یعنی. تو جو الفعل المجرد ہوتا ہے اس میں کیا ہے، کچھ ورڈ کو بڑھایا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں معنوی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو میننگ کے لحاظ سے جو چینجز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے پہلے بھی بریف کیا تھا. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، افعال ثلاثی مجرد. اور یہ 3 حروف والے. ثلاث کس کو بولتے ہیں، 3 کو. تو ثلاثی یعنی 3 والے، رباعی 4 والے. تو یہ ثلاثی کیا ہے، 3 والے، جو 3 حروف والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کیا ہے ثلاثی کہا جاتا ہے. اور اس میں کیا ہے، یعنی مادہ، روٹ کے لحاظ سے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں، جو روٹ ورڈز کہلاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، مادہ. تو اس میں تینوں حروف جو ہوتے ہیں ثلاثی میں وہ کیا ہے، اصلی ہوتے ہیں، یعنی روٹ ورڈ اس کے سارے اصلی ہوتے ہیں. جیسے نصرہ، اس میں کیا ہے، کوئی لفظ بڑھا ہوا نہیں ہے، یعنی اس میں وہی مزید فی نہیں ہے کہ کسی کو بڑھایا گیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس میں مزید فی، یعنی کوئی ورڈ زیادہ نہیں ہے، یعنی بڑھایا نہیں گیا ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے مجرد کا. مجرد کا مطلب جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی چیز کیا ہے جو بڑھائی نہیں جاتی.
لیکن مزید فی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کچھ ورڈ کیا ہے ایڈ آن کیے گئے ہیں، بڑھائے گئے ہیں، اس سے اس میں معنوی تبدیلی پیدا کی گئی ہے. تو یہ فعل، اس سے بہت زیادہ فعل یوز ہوتے ہیں. تو وہی ہوتا ہے کہ مزید فی میں کیا ہے، اس کا مطلب یعنی یہ کہا جائے کہ یہ افعال مزید فی ہے یا فعل مزید فی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس میں کچھ ورڈز ایڈ آن کیے گئے ہیں، بڑھائے گئے ہیں، اور اس یعنی جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں اس میں وہ ان ورڈز کو، جو ورڈ بڑھائے جاتے ہیں اس کو ایڈ آن کر دیا جاتا ہے، شامل کر دیا جاتا ہے. تو اب اس میں مزید فی میں کیا ہے، کئی ٹائپس کے فعل ہوتے ہیں، جو ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے جو ہم نے پچھلے مجرد میں کیا پڑھا تھا، کہ مجرد میں جو سب ثلاثی ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہم نے پڑھا کیا، یعنی باب کے لحاظ سے چیزیں الگ الگ کی جاتی ہیں. تو ہم نے ثلاثی مجرد میں کی جو ٹائپس تھی، اس میں بہت ساری ٹائپس ہم نے ابھی بریف کیا پہلے، لیکن جو الفعل الصحیح ہے، جو الفعل الصحیح ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور پھر اس میں کیا ہے الفعل المعطل پڑھا، اور پھر اس کی ٹائپ سب پڑھی ہم لوگوں نے. تو اس میں کیا تھا، باب کے لحاظ سے جو ہے، یعنی باب کا مطلب ہوتا تھا کہ اعراب یعنی زبر زیر پیش. تو یہ ہم کہتے تھے باب نصر. تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ماضی میں جو دوسرا ورڈ ہے اس میں تبدیلی پیدا ہوگی، اور مضارع میں جو تیسرا ورڈ ہے اس میں تبدیلی پیدا ہوگی. اس میں مضارع میں تیسرا اور ماضی میں دوسرا. یہ جیسے سمع، یسمع. تو یہ ہم جو ہے باب سے اعراب کو سمجھتے تھے کہ اچھا یہ باب نصرہ سے ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ماضی میں دوسرے ورڈ پہ زبر ہوگا، مضارع میں تیسرے پہ پیش ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم یہ کہتے تھے کہ یہ باب سمع سے ہے، تو اس کا مطلب ہوگا جیسے علم یعلم علما، جاننا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، باب سمع سے. علم کس سے ہے، باب سمع سے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ اس میں بھی مضارع میں تیسرے والے پر کیا ہے زبر ہوگا، اور بٹ ماضی میں دوسرے پہ زیر ہوگا. اس طرح سے. اسی طرح سے تھا باب ضرب. تو یہ کیا ہے کہ یہ یضرب. تو اس میں تیسرے پہ زیر مضارع میں، بٹ دوسرے پر زبر جو ہے، دوسرے میں زبر کس پہ، دوسرے والے ورڈ پہ زبر ہوتا تھا باب ضرب میں. تو اب اس کو بھی باب کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یعنی مزید فی میں جنرلی ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں، باب کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی باب کو کیا ہے، من مانا جاتا ہے. یعنی اس کا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے مزید فی میں، وہ کیا ہے، باب. یہ کیا کہتے ہیں، باب التفعیل، یعنی تفعیل کا باب. اور اردو میں بولتے ہیں باب تفعیل، یعنی تفعیل کا باب. تو یہ اسی نام، یہی گویا کہ اس کا نیم ہے یا گرامیٹیکل نیم، کہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ باب تفعیل سے ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اسی پیٹرن پر ہے کہ دوسرے والے ورڈ پہ کیا ہوتا ہے، تشدید ہوتا ہے ماضی میں. یعنی وہ ورڈ مضاف ہو جاتا ہے، یعنی ڈبل ورڈ ہوتا ہے. ابھی ہم اس کی مثال میں دیکھیں گے سارا. اور اس کا مطلب ہوگا کہ مضارع کا جو تیسرا ہے اس میں تشدید ہوتی ہے، اس پہ زیر ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کا جو مصدر ہوگا وہ یہی ہوگا. جیسے تفعیل تعلیم، یعنی یہ دیکھیے تعلیم تفعیل. یہ سارا، یہ تھوڑا بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، اس لیے کہ اس میں بہت آپشنس نہیں ہوتے ہیں، جس سے کیا ہے کہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے.
تو اب اس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ میں نے بتایا کہ علیم یعلم یہ مجرد میں ہے، یعنی الفعل الثلاثی المجرد میں کیا ہے یہ علیم یعلم باب سمع سے علیم یعلم علما، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو نو نارمل، جاننا. لیکن یہ ہو گیا علم یعلم تعلیما، یعنی جاننا اور گویا کہ جنانا، یعنی تعلیم دینا، بتانا اسی چیز میں. تو اس میں گویا کہ یہ اس کے معنی میں پوری تبدیلی پیدا ہو گئی. یہ ہو گیا ٹو نو ٹو لرن، اور یہ ہو گیا ٹو ٹیچ، پڑھانا. سرے سے معنی میں کیا ہے؟ یہ پوری تبدیلی پیدا ہو گئی. تو یہ عربک میں ایسا ہے، اور انگلش کا بالکل یہ پیٹرن نہیں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلش کے لیے کیا ہے، ہر چیز وہ الگ الگ ورڈ آتا ہے. ٹو اسٹڈی پڑھنا، ٹو لرن سیکھنا، بٹ یہ بالکل کیا ٹو ٹیچ پڑھانا ایک سرے سے الگ ورڈ ہے. تو اب طالب بھائی اس میں تفعیل کس سے میچ کر رہا ہے؟ جو باب ہے تفعیل، تو اس میں مصدر تفعیل کا مطلب ہوا کہ یہ مصدر ہے، تو یہ مصدر ہوگا اس پیٹرن پہ. سارا مصدر جو ہے وہ تفعیل کے وزن پہ ہوگا، اسی لیے باب تفعیل ہے. یہ تعلیم ہے نا، تعلیمن ہے نا، پھر تو مصدر اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ یعنی یہ ڈو ڈڈ ڈن کی طرح یہ پیٹرن ہے. یہ ڈو ڈڈ ڈن کی طرح پیٹرن ہے، بٹ مصدر کو کیا ہے دونوں طرح سے، جیسے تعلیمن یا تعلیم دونوں آپ یہ کر سکتے ہیں. تعلیم ایسے بھی، اور تعلیمن یہ جب اس پیٹرن پہ لکھا جاتا ہے تو اسی طرح سے، جیسے اس کو بھی لکھیں گے فعل یفعل تفعیلا. ہاں، تو یہ ایک ماضی مضارع مصدر کا یہ پیٹرن ہے عربک میں. لیکن اس کو تعلیم بھی ظاہر ہے کہ یوز ہو سکتا ہے، یا اس کو کیا جا سکتا ہے، یا کیا جاتا ہے بالکل. تو یہ ہوا تعلیم تفعیل. یہ تو کنڈیشنل ہوا نا، تعلیمن یا تعلیمن یا تعلیمن، جو بھی وہ یہ کیونکہ روٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ کلیئر ہے؟ جی جی ٹھیک. اب اس میں جو الفعل الماضی ہے، دا پاسٹ ٹینس ورب ہے، تو اب بالکل آپ ایک طرف الفعل الثلاثی المجرد کو لے لیں، اب میں نے بعد میں بھی یہ بتایا تھا کہ اب دیکھیے جیسے جیسے ورڈ اب بڑھ رہا ہے، یہ ہوگا اس میں الف بڑھا علیمہ، اس میں بھی الف بڑھا. اس کا جو ماضی کا روٹ ہے وہ علمہ ہے. اسی طرح سے علیمو، تو یہ واو الف بڑھا، اس میں بھی واو الف بڑھا. علیمت، علمت، یہ تا علیمتا، علمتا. تو یہ سارا میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو کہ یہ جتنے ٹائپس کے ورب ہم پڑھیں گے، یہ لاسٹ میں جو بڑھنے والے ہیں وہ سب ایز اٹ از پڑھیں گے. علمنا، یہ نون جو ہے، یہ نون اسم، سب سارے ایز اٹ از بڑھ رہے ہیں. تو آپ کو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماضی کا گویا کہ جو بیس ورڈ ہے علمہ، اس میں باقی سارے جتنے پیچھے جو ٹائپس کے ورب ہم نے پڑھے، سب میں جو لاسٹ میں ورڈ بڑھ رہے تھے ماضی میں، وہ ٹوٹل ورڈ ایسے ہی بڑھ رہے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ کس طرح سے، جیسے انگلش میں ہیز ہے، ہیو ہے، یہ جس طرح سے کام کرتے ہیں، یا واز ور جس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے لاسٹ میں بڑھنے والے اسی طرح سے کام کرتے ہیں. سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علمتی، علمتی،
اس میں بھی تماتنا، علم تو، علم تو، علمنا، علمنا، یہ سب لاسٹ میں پڑھنے والے، یہ سارے جو ہے، بٹ جو معنوی فرق ہے، معنی کے لحاظ سے جو بھی فرق ہے وہ سارا ہوگا. علمتی، تم نے پڑھایا. تو یہ تو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ علامہ اس میں کیا ہے، لام کو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. فعل مجرد میں یہ کیا ہے، علیمہ تھا، اور علیم یعلم علما، باب سمع سے کیا، ٹو جاننا. لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ مزید فی میں لفظ بڑھایا جاتا ہے، تو اس فعل علامہ میں کیا ہے، لام کو بڑھا دیا گیا، یعنی لام کو ڈبل کر دیا گیا، اور فعل ماضی میں دوسرے کلمے میں یہ اس لام کو بڑھایا گیا ہے. اس سے معنی میں کیا ہے، پوری تبدیلی پیدا ہوئی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، فعل مزید فی میں جو دوسرا ورڈ ہے گویا کہ وہی ہر جگہ پہ ڈبل کیا جاتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے جو باقی اس وزن پہ جو سب افعال آتے ہیں وہ. تو اس میں دوسرا ورڈ کیا ہے، ماضی میں دوسرا ورڈ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو تشدید کے ذریعے کیا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے. تو اس میں 4 ورڈ ہوتے ہیں ماضی میں جو آپ نے دیکھا، اور وزن کا مطلب ہوا کہ سارے اب اسی پیٹرن پہ آئیں گے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. ابھی ہم مثال میں جائیں گے تو پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی اب مضارع کا پیٹرن دیکھ لیں کہ جو مضارع کا پیٹرن یعلمو تھا کس میں، الفعل ثلاثی المجرد میں جو یعلمو تھا، اب سیم جیسے علیمہ میں جیسے جیسے لاسٹ میں بڑھتا گیا، اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، یعلم، یعلمو، یعلمانی، جیسے یعلم، یعلمان، یعلمون، یعلمون، یہ سب ویسے لاسٹ میں بڑھنے والے سب ویسے ہی ہیں. تعلم، تعلم، یہ جیسے واحد کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، صرف یا اور تا کا فرق ہوتا تھا، تو اس میں بھی صرف یا اور تا کا فرق ہے. جیسے تعلم، تو یہ تعلم. اسی طرح سے تعلمان، تعلمان، یعلمنا، یعلمنا، تعلم، تعلمو، تعلمان. تو یہ جیسے ماضی میں ہم نے بتایا کہ لاسٹ میں جو پڑھ رہا ہے، اور یا اس میں شروع میں جو حروف مضارع یا تا، الف اور نون ہے، یہ سب ایز اٹ از ہے، بالکل کہیں پہ کوئی اس میں ڈفرینسز نہیں ہے. جیسے عالم، علم، نعلم، نعلم، نعلم. تو یہ لاسٹ میں جو ورڈ بڑھ رہے ہیں وہ ایز اٹ از ہے، باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف روٹ جو اس میں ماضی میں 3 ورڈ تھے تو اس میں 4 ورڈ ہیں، مضارع میں اس میں 4 ورڈ ہوتے تھے تو اس میں 5 ورڈ ہیں واحد کے صیغے میں. تو یہ پیٹرن ہے سارا. اب اس میں کیا ہے، آپشن نہیں ہے. جیسے کیا ہوتا تھا کہ ہم نے اس میں دیکھا، جیسے باب نصرہ سے ہے تو اس میں مضارع کا جو تیسرا ہوتا تھا اس میں زبر زیر پیش کے لحاظ سے چینجز ہوتے تھے، پیش بھی ہے، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے. لیکن اس میں کچھ نہیں ہے. یہ باب تفعیل میں کیا ہے، بالکل تفعیل کا مطلب ہوا کہ سارے کے جتنے بھی اس باب سے آئیں گے سب ایسے ہی ہوں گے، کسی میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا، زبر زیر پیش کسی لحاظ سے نہیں. علامہ، یعلم، تعلیماً، سارے اسی زبر زیر پیش کے طریقے پر رہیں گے، کوئی چینجز اس میں نہیں ہوں گے. تو اس لحاظ سے کیا ہے، یہ آسان ہے. اب اس سے جو فعل امر آتا ہے، جو امپریٹو افرمیٹو ورب ہے، یہ بس اس میں بھی مائنر چینج ہوتا ہے. یہ جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے علمہ، اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس پہ زیر لے آتے ہیں بس، علم، تو یہ ہو جاتا ہے، اور اس پہ جزم آ جاتا ہے لاسٹ والے پر. تو اس کو ہم یعنی جو ماضی میں دوسرا جو تشدید والا ورڈ ہوتا ہے
اس پہ زبر ہوتا ہے، اور امر میں کیا کرتے ہیں اس پر زیر لے آتے ہیں، اور لاسٹ والے پر ماضی میں زبر ہوتا ہے تو اس پہ جزم لے آتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے فعل امر. علم یعنی پڑھاؤ، علم پڑھاؤ، علمہ ڈول تسنیہ کے لیے تم دو پڑھاؤ، علمو تم سب پڑھاؤ جمع مذکر کے لیے. اسی طرح سے علمی، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف جو بڑھتا تھا سارے ٹائپس میں ڈول کے لیے ایسے ہی پڑھا ہے، واو اور الف بڑھتا تھا پلیورل کے لیے ایسے ہی. یا جو ہے امر کا آپ نے دیکھا کہ تمام ٹائپس میں پچھلے مجرد میں کیا ہے یا ایڈ آن کرتے تھے، تو اس میں بھی علمی. اسی طرح سے ڈول میں الف اور پلورل میں نون، تو سب میں ایسے ہی علمنا. تو یہ بھی کیا ہے اس میں فعل امر کا جتنے مزید فی کے وہ آتے ہیں افعال، اس میں فعل امر دیکھیں گے آپ ابھی آگے پڑھتے جائیں گے تو بہت آسان ہے. یہ ماضی کو بس کیا ہے دوسرے والے کو زیر دے دیا اور لاسٹ والے کو تشدید، وہ فعل امر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں سارے میں ایسا ہی ہوگا، جو بھی باب تفعیل سے آئے گا اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی ڈفرینس نہیں پیدا ہوگا، سب ایسے ہی ہوگا. اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کس میں، فعل نہیں میں، کہ صرف جزم دے دیتے ہیں لاسٹ والے کو، یعنی پیش کو کیا ہے جزم میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جیسے مضارع میں کیا تھا تو علمو، اور یہ نہیں میں کیا ہے لا تعلم، مت پڑھاؤ، ڈونٹ ٹیچ. یہ بس اس پیش کو کیا کرتے ہیں جزم میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو اس میں بھی کیا ہے امر میں دیکھا آپ نے کہ اس کو بھی جزم دیتے ہیں لاسٹ والے کو، اور سیکنڈ والے زبر کو زیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ نہیں کرتے، صرف جزم اس کو دے دیتے ہیں جو نارمل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے. تو وہ امپریٹو نیگیٹو ورب بن جاتا ہے، یعنی فعل نہیں بن جاتا ہے. باقی بعد میں پڑھنے والے سب ایسے ہی ہیں. لا تعلم ڈول کے لیے تو الف بڑھا دیتے ہیں تو لا تعلم لا تعلم، اور اس میں یا پڑھاتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لا تعلمی لا تعلمہ، نون اس میں بھی پڑھتا ہے. یعنی جو لاسٹ میں پڑھ رہے ہیں وہ سب ایسی چیز ہے، صرف جو گویا کہ جو بیسک ورڈز اس فعل کے ہیں وہ اس لحاظ سے کیا ہے اور اسم الفاعل جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا پہلے الفعل الثلاثی میں، تو اس میں سب ایک طرح کے تھے. کیا تھا اس میں کہ الف بڑھا دیتے تھے، جیسے نصرہ سے ناصر، الف بڑھا دیا اور دوسرے والے ورڈ پہ زیر آ جاتا تھا. سجدہ سے ساجد عابد. اب جو اس سے باب تفعیل سے جو اسم الفاعل آتا ہے، یعنی جو ابھی ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں باب تفعیل، یعنی اس پیٹرن پر اب جتنے بھی فعل آئیں گے، جتنے بھی ورب آئیں گے، اس سے جو اسم الفاعل آئے گا اس ورب کا وہ کیا ہے، وہ اسی وزن پہ آئے گا. یعنی میم بڑھائیں گے شروع میں، اس پہ پیش رہے گا، اور لام پہ زیر رہے گا، اور عین پہ زبر رہے گا. یعنی گویا کہ پہلے ورڈ پہ پیش، دوسرے پہ زبر، تیسرے پہ زیر، یہ سارا اسی پیٹرن پہ آئے گا. جیسے معلم، مدرس، مفکر، یہ سارے جو ہے دیکھیے بہت سارے ورڈز ہیں. ابھی ہم اس پہ نیچے جو بعض الافعال الشہیرہ میں ہے تو وہاں پہ ابھی ہم دیکھیں گے. جیسے فکر یفکر تفکیرا، اسی سے کیا ہوگا معلم، مفکر،
تو یہ باب تفعیل سے اسم الفاعل کا وزن کیا آتا ہے؟ معلم، مدبر، مفکر، مقرر. تو یہ بس یہ ایک ورڈ یاد رہے ہو گیا، اسی پہ سارا جتنے بھی اس میں زبر زیر پیش کے لحاظ سے کوئی تبدیلی کسی میں نہیں ہوگی، سب سارے اسی طرح سے رہیں گے. تو معلم ڈوول، اس میں الف نون بڑھا کے ڈوول واو نون کے ساتھ پلورل. تو معلم گویا کہ ٹیچر، پڑھانے والا، تعلیم دینے والا. اسی طرح سے اس میں گولتا لگا کے اس کو ہم مؤنث، جو گولتا کا پیٹرن ہے، جیسے ناصر ناصرہ، ساجد ساجدہ، تو یہ گولتا مؤنث کے لیے. تو یہاں پہ بھی ایز اٹ از معلمہ، معلمۃ، معلمہ پڑھانے والی، معلمتان، معلمات. اور الف تا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے جمع مؤنث کے لیے، تو الف تا معلمات. تو گویا کہ اسم الفاعل بھی اس سے سارے اسی وزن پہ آئیں گے، لہٰذا اس میں کوئی کچھ بھی آپشنل نہیں ہے. اس سے جو اسم المفعول آئے گا یہ آئے گا اسی پہ، یعنی زیر کے بجائے تیسرے والے ورڈ پہ زبر آ جائے گا، معلم، اور یہ ہو جائے گا معلم، جس کو پڑھایا جائے، پڑھایا ہوا جس کو پڑھایا گیا ہو. یعنی جو پیسو پارٹیکل میں کیا ہوگا؟ وہ چیز جس پہ اپلائیڈ کی گئی ہو. معلم یعنی جس کو علم دیا گیا ہو. تو قرآن میں معلم مجنون. تو اس میں کیا ہے؟ اسم المفعول اور اسم الفاعل میں صرف یہ تیسرے والے پہ زبر زیر کا فرق رہتا ہے. اسم الفاعل میں تیسرے والے پہ زیر آتا ہے، اور اسم المفعول میں کیا ہے؟ تیسرے والے پر زبر آتا ہے. بس یہی فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. اور اس سے جتنے بھی ورب آئیں گے باب تفعیل سے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. جو آپ کو ایک مثال دے دی گئی ہے، سارے ایز اٹ از، یعنی زبر زیر پیش کے لحاظ سے یکساں ہوں گے، کوئی کہیں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے مزید فی کے باب کیا ہے؟ بہت آسان ہے. تو معلمون، معلمہ، معلمہ، معلمتان، معلمات. معلمات یعنی جس کو پڑھایا گیا اسے. اب اس میں دیکھتے ہیں بعض الافعال الشہیرہ، جیسے قبل یقبل تقبیلا، اسم الفاعل مقبل، اسم المفعول مقبل، جیسے معلم اور معلم آپ نے دیکھا. اسی طرح سے جلد یجلد تجلیدن، باندھنا، مجلد کرنا. اچھا، جیسے بک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجلد ہے، یعنی تو باؤنڈ، جس کو باندھ دیا گیا. تو اس سے اسم الفاعل کیا آئے گا؟ اس کے تیسرے پہ زیر رہے گا، جیسے مجلد باندھنے والا، مجلد باندھنے والا. اسی طرح سے حمد یحمد تحمیدن، کیا؟ بہت زیادہ تعریف بیان کرنا. اس سے اسم الفاعل محمد اور اسم المفعول کیا آئے گا؟ محمد، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. تو یہ حمد یحمد، یہ کیا تھا؟ باب سمیع سے الفعل الثلاثی المجرد میں حمید یحمد حمدن، تعریف بیان کرنا. حامد تعریف بیان کرنے والا. اب یہ باب تفعیل میں آ کے کیا ہو گیا؟ اس میں اور شدت پیدا ہو گئی. یعنی ایک حمیدہ نور، اور اس میں اور شدت پیدا کر کے کیا اس کو گویا کہ اس میں شدت پیدا کر دی گئی معنوی لحاظ سے. تو یہ ہو گیا حمد یحمد تحمیدن، یعنی بہت زیادہ تعریف بیان کرنا. تو اس سے اسم المفعول کیا ہوا؟ محمد. جیسے محمد اور محمود دونوں تو ایک ہی چیز، ایک میں زیادہ رہے گا، ایک میں کم نا. تو ہاں، وہ حمیدہ سے محمود آ جائے گا. بالکل بالکل، یہ ہو گیا حامد. اور جو آپ نے پڑھا کہ منصور، تو ہو جائے گا محمود، منصور، مجبور، محمود. یہ سب یہ حمیدہ کا کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم المفعول ہو جائے گا، محمود، منصور کے وزن پہ. جو آپ نے ناصر منصور، ساجد مسجود، عابد معبود. اسی طرح سے حامد محمود.
یہ اسم المفعول ہو گیا، یہ اسم الفاعل ہو گیا، کس کا؟ الفعل الثلاثی المجرد حمیدہ کا۔ اسی طرح سے کرم یکرم تکریمن، تکریم کرنا، ایک تو یہ تھا کرم یعنی مکرم ہونا، باعزت ہونا، جو آپ نے باب کرم یکرم پڑھا۔ یہ کرم یکرم تکریمن، رسپیکٹ کرنا، عزت دینا۔ اس سے اسم الفاعل کیا ہوگا؟ مکرم، اور اس سے اسم الفاعل کیا ہوگا؟ مکرم، یعنی تو تیسرے والے پہ زبر ہو تو وہ گویا کہ اسم المفعول ہو گیا، اور تیسرے والے پہ زیر ہو تو وہ اسم الفاعل ہو گیا۔ یہ سب سے آسان ہے، اور سب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تشدید جو ہے وہ سارا پیٹرن ایک ہے، کہیں پہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس سے الفعل الامر ہوگا کرم، یعنی رسپیکٹ، یو ہیو ٹو رسپیکٹ، عزت کرو۔ لا تکرم، ڈونٹ رسپیکٹ، عزت مت کرو، الفعل النہی میں۔ تو اس سے جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس سے جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ اسی پیٹرن پہ آتے ہیں۔ لہذا اس میں کیا ہے؟ کسی طرح کا کوئی بہت آسان ہے اس کو سمجھنا کہ باب تفعیل سے جو آپ نے الفعل الماضی پڑھا، جو الفعل المضارع پڑھا، الفعل الامر پڑھا، الفعل النہی پڑھا، اور اسم الفاعل اور اسم المفعول پڑھا، وہ کہیں پہ کوئی بھی کسی طرح کے کوئی چینجز نہیں ہے، وہ سب ایسی چیز ہے۔ لیکن اب پھر آپ تھوڑا سا داخل ہوں گے کہاں؟ یہ ہے باب التفعیل المعتل میں۔ یہاں بھی حرف علت پیچھا نہیں چھوڑے گا تھوڑا سا، لیکن یہ مختصر ہی ہے۔ تو جہاں جہاں معتل آ جائے وہ تھوڑا سا کیا ہے، لیکن اس میں اس طرح سے نہیں ہے جو ہم نے پڑھا الفعل الثلاثی المجرد میں۔ تو اس میں بھی تھوڑی بیماری پیدا کرتے ہوئے کیا ہے، یہ ویک کر دیتا ہے اس فارمیٹ کو جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا۔ لیکن اس میں سمجھنا یہ آسان ہے کہ یہ اس کی طرح نہیں ہے جو جتنا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کمپلیکیٹڈ الفعل الثلاثی المجرد میں ہم لوگوں نے دیکھا۔ تو اس میں چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ یا کے تشریف لانے سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور کچھ بہت سلیکٹڈ ورڈس ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہوتے، بہت سلیکٹڈ اور بہت لیمیٹڈ ورڈس ہوتے ہیں اس میں۔ اب یہ ہے سما یسمی تسمیتن، کیا ہے؟ نام رکھنا۔ التسمیہ ویسے یعنی تسمیہ یوز ہوتا ہے، سنا بھی ہوگا آپ نے۔ تو اس میں کیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے الفعل الثلاثی المجرد یوز ہوتا ہو، جیسے اس سے یوز نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ ہی ایک نارمل ناؤن ہے جو الاسم نام کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب اس سے کوئی الثلاثی المجرد میں کوئی فعل یوز نہیں ہوتا ہے کہ یہ کہ اچھا اس سے ڈائریکٹ کیا ہے، یعنی یہ ایک ناؤن ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ روٹ ورڈ ہے، بٹ اب اس سے ایک اس کے لیے سما یسمی تسمیتن ڈائریکٹ باب التفعیل میں کیا ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک، اور دو میم، دو، اور یہ یا، چار۔ تو یہ ورڈ دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں گے، یا اس پیٹرن پہ جو بھی ہو سب اسی طرح سے ڈھل جائے گا۔ تو اس میں بس آپ کو اسی پیٹرن پہ سب کو ڈھال دینا ہے۔ سما یسمی تسمیہ، تو یہ اب یا کے آنے سے جو تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، کیا ہوتا وہ تھا
جیسے علمہ یعلم تعلیم، اس میں اب اس میں تا کو لاسٹ میں بڑھایا گیا ہے. جیسے یہ ہوتا ہے تعلیمن، تو اب یہ تھوڑا سا یہاں پہ اس میں لاسٹ سے پہلے زبر آ گیا، پھر یہ تا ہے، تو یہ تھوڑا سا مصدر میں بھی تبدیلی ہے. لیکن یہ کیا ہے، یہ پیٹرن سارا کس کا ہے؟ باب تفیل المعطل کا. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ باب التفیل المعطل میں یہ اس طرح سے کچھ ورڈز یوز ہوتے ہیں، اور حرف علت کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ایز اے پیٹرن آپ یاد رکھیں گے. جیسے ربا یربی تربیتاً، تربیت دینا، تو اس سے ہو جائے گا المربی، تربیت دینے والا، المربی. تو یا کی وجہ سے کیا ہے، یہ ہو گیا المربی، تربیت دینے والا، اور ہو جائے گا المربا، جس کی تربیت کی گئی ہو. اسی طرح سے ہنّا یوہنّا تہنیتاً، مبارکباد دینا، تہنیت پیش کرنا. یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، تہنیت پیش کرنا. تو یہ ہے ہنّا یوہنّا تہنیہ، تسمیہ، تربیہ، یہ ایک ہی پیٹرن ہے. اسی طرح سے صلی یصلی، اب اس سے کیا ہے، ویسے تو ہونا چاہیے تسلیہ، لیکن وہ یوز نہیں ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے، صلاۃً یوز ہوتا ہے اس کا مصدر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آفر پریئر، نماز ادا کرنا. تو یہ 4 ورڈز جو ہے یہاں پہ دیے گئے ہیں. اور اس میں ایک بات اور کیا ہے کہ اس طرح کے افعال باب تفعیل سے ہوتے ہیں، اور ان کا مصدر تفعیلہ کے وزن پہ ہوتا ہے. جیسے تہنیہ، تربیہ جو دیکھا آپ نے اس پیٹرن پہ. اور اس کا ایک مصدر کیا ہے، بعض فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے کلم یکلم تکلیماً و کلاماً، جیسے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے بہت زیادہ بات کی، خوب بات کی. تو یہ تکلیماً و کلاماً، کلام اور تکلیم کیا ہے، تو اس کا ایک تعلیم، اور یعنی تکلیم تعلیم کے وزن پہ، اور اس کا ایک مصدر فعال کے وزن پر بھی. باب تفعیل میں بعض جو مصدر ہوتے ہیں وہ 2 جیسے یوز ہوتے ہیں، تو ایک فعال کے وزن پر بھی یوز ہوتا ہے، جیسے کلام. تو یہ کلام، اس سے یہ نہیں سمجھ میں آ جائے گا، یا آدمی یہ یعنی کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ الفعل الثلاثی المجرد کا ہے، بلکہ کیا ہے کہ فعال بھی کیا ہے، یہ تفعیل کا جو مصدر ہوتا ہے تو وہ سارے 99% اسی اس پہ آتا ہے. 1-2 ورڈز میں کیا ہے، جیسے کلام میں کہا گیا ہے فعال کے وزن پہ. اسی طرح سے تذکیر، ذکر یذکر تذکیراً، یاد دہانی کرنا، یاد دلانا، تذکیر کرنا. تو اس میں ایک تذکرہ بھی یوز ہوتا ہے. جیسے تفعیلہ، تربیہ جو ابھی ہم نے اوپر دیکھا، تو بعض جیسے اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، بٹ اس کے باوجود کیا ہے، تذکیر اور تذکرہ دونوں اس کا مصدر یوز ہوتا ہے. تو اس میں 1-2 گویا کہ اور ایڈ ہو گیا، یعنی یہ تو تفعیل ہو گیا تعلیم، اور ایک ہو گیا تفعیلہ جو ابھی ہم نے دیکھا، تربیہ، تذکرہ، اور یہ اس پیٹرن پہ ہو گیا. اور 2 دیکھا جیسے صلاۃ ہے اور کلام ہے، یہ دونوں کس پہ ہو گیا، یہ صلاۃ جو ہے، کلام جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، یہ کلامن و صلاۃن، یہ فعال کے وزن پہ ہو گیا. تو یہ 3 مصدر، سب سے زیادہ تفعیل یہ ہر جگہ یوز ہوتا ہے،
بعض ورڈ کا جس میں خصوصیت کے ساتھ جس میں حرف علت ہو اس کا وزن کیا ہے، جیسے تہنیہ، تربیہ، وہ کس وزن پہ آتا ہے؟ تفعیلہ کے وزن پہ، جو تربیہ، تسمیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور 2-3 مصدر کس سے؟ فعال کے وزن پہ بھی یوز ہوتے ہیں، جیسے کلام اور صلاۃ میں ہم نے دیکھا. تو آپ یہ سمجھے کہ اوپر لکھے ہوئے الفاظ میں حرف علت کی وجہ سے یہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور اس میں جنرلی مصدر کیا ہے؟ تفعیلہ کے وزن پہ آتا ہے، جیسے تسمیہ، تربیت، تزکیہ، زکا یزکی، تزکیہ. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ زکا جیسے ربا یربی تربیتاً، ویسے ہی زکا یزکی تزکیتاً، تزکیہ کرنا. اسے ربا یربی تربیتاً، تربیت کرنا. زکا یزکی تزکیتاً، تزکیہ کرنا، صفائی کرنا. تو المزکی تزکیہ کرنے والا، المزکا جس کا تزکیہ کر دیا گیا. تو اس میں اسم الفاعل جیسے معلم میں نے بتایا، تیسرے والے پہ زیر تو یہ اسم الفاعل، اور تیسرے والے پہ زبر تو اسم المفعول. اسی طرح سے اس میں بھی کیا ہے؟ مربی، با ہے تیسرا ورڈ، تو اس پہ زیر تو اسم الفاعل، اور اس پہ تیسرے والے پہ زبر تو وہ علم المفعول، وہ سوری اسم المفعول. تو یہ ہو گیا مربع. اسی طرح سے مزکی تزکیہ کرنے والا، اور یہ ہو جائے گا مزکا جس کا تزکیہ کیا گیا. تو یہ اس طرح سے کیا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیے صلی یصلی صلاۃً، نماز پڑھنا، مصلی نماز پڑھنے والا، مربی تربیت کرنے والا. اسی طرح سے صلی اور مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، پلیس آف پریئر، جس کو نماز یعنی جس کو نماز پڑھی گئی ہو، یعنی اس کو جو ہے جو ہم پڑھیں گے، یعنی ظرف کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے، یعنی پلیس کے لیے. ربا سے مربی یعنی تربیت دینے والا، ون ہو برنگ اپ. اور اس سے جو فعل الامر آئے گا، تو ہم نے علامہ میں کیا دیکھا؟ علامہ میں کہ اس سے فعل امر بنانے کے لیے کیا کیا؟ اس کو اس پہ زیر لے آئے بس، علم. اب صلی میں حرف علت ہے، تو یہاں پہ دوسرے ورڈ جس پہ جزم تھا اس پہ زیر لے کے آئے. تو اگر اس میں جو ہے یہ بھی اس میں یا ایڈ آن کر دیجئے تو یہ ہو گیا صلی. اب یا حرف علت ہے تو گر گیا، یعنی یا جو ہے گر گئی. یہ ہوتا علم اصلی، تو یا ہے تو یا کو گرا دیجئے، تو یا سے پہلے جو بچا وہ ویسے ہی رہے گا. صلی یعنی تم نماز پڑھو، صلی تم نماز پڑھو، یہ فعل امر ہو گیا. تو یہ ہے علم ہی کی طرح، لیکن یا یعنی اس میں بھی اگر میم کو اگر ہم گرا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ علی. لیکن یہ حرف صحیح ہے تو یہ نہیں گرے گا. اب یہ حرف علت ہے تو یہ یا کو جو ہے حذف کر دیا گیا، تو صلی نماز پڑھو. لا تصلی، اب اس میں بھی تو تصلی یہ یا کے ساتھ
تو یہ فعل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ فعل نہیں سے چونکہ حرف علت گرانا پڑتا ہے تو یہاں سے ہٹا دیا تو ہو گیا لا تصلی، نماز مت پڑھو۔ تو یہ ہے کہ حرف علت بہرحال اس میں آپ کو یہ بات اب تک پتہ ہو چکی ہے کہ فعل امر اور فعل نہیں میں حرف علت کو کیا ہے باقی نہیں رکھتے۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ ایڈوانسڈ لیئر کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو یہ وہی ہے جو ابھی ہم نے بتایا، اب اس میں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی حیرت انگیز سورہ ہے یہ قرآن کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں پر قرآن کو مقدم کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خلق الانسان یعنی انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو ظاہر ہے پہلے پیدا کیا، لیکن اللہ نے انسان سے پہلے بھی کس کو مقدم کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی جو الرحمن ہے اس کی رحمت کا جو سب سے بڑا جو اپیرنس ہے وہ کیا ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، اور پوری قوم کی ناقدری کی انتہا یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم ہی نہیں حاصل کی، یعنی قرآن کو نہ سمجھا، نہ اس پہ غور و فکر کیا، نہ اس سے ہدایت لی۔ اس کے بعد کہا خلق الانسان، اور پھر کیا ہے علمہ البیان، پھر اس کو کس چیز کی تعلیم دی؟ البیان کی، یعنی انسان کو بولنا جو ہے سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ لیکن اس سے پہلے انسان کی پیدائش سے پہلے سب سے بڑا اللہ نے جس چیز کو سب سے مقدم رکھا وہ کیا ہے؟ القرآن۔ تو الرحمن، رحمان وہ ہے، سنگولر کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ علمہ، اس نے تعلیم دی، اس نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ القرآن، قرآن کو، یعنی یہ نون پہ زبر ہے تو یہ کیا ہوا؟ آبجیکٹ ہوا، مفعول ہوا، اور رحمان پہ پیش ہے تو یہ علامہ کا فاعل ہے۔ الرحمن علم القرآن، تو رحمان وہ ہے جس نے کیا ہے؟ القرآن کی تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ خلق الانسان، اس کے بعد علمہ البیان۔ تو علمہ آپ نے دیکھا، علمہ یعلم تعلیما باب تفعیل سے، اسی طرح سے نزل ینزل تنزیلا، کیا ہے؟ نازل کرنا، اتارنا۔ نزل علیک الکتاب، اس نے اتارا، علیک آپ پر، علیک تم پر، آپ پر کیا اتارا؟ الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق سے یعنی حق کے ساتھ، مصدقاً حال ہے یہ جو آپ نے پڑھا ہے، تصدیق کرتے ہوئے، یہ وہ صدق یصدق تصدیقاً، یعنی سچائی کو گویا کہ کیا؟ تصدیق کرنا۔ صدق یصدق، تصدیقاً، تصدیق کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ المصدق، تصدیق کرنے والا، اور مصدق جس کی تصدیق کی جائے، یعنی تیسرے پہ زیر ہوگا تو اسم الفاعل، اگر تیسرے پہ زبر ہوتا تشدید کے اوپر تو وہ مفعول ہوتا، لیکن یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل، تصدیق کرتے ہوئے۔ تو یہ حال ہے کہ اس نے نزل، اس نے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا آپ دیکھ رہے ہیں، نزل علیک الکتاب، اس نے آپ پر، اس نے یعنی علیک، آپ تم دونوں کے لیے، اس نے آپ پر نازل کیا، اتارا، کس کو؟ الکتاب، کتاب کو اتارا۔ کیسے؟ بالحق، حق سے یعنی حق کے ساتھ۔ کس حال میں؟ تو جو گویا کہ آن ایکچوئل کنڈیشن اس کے نزول کے وقت تھی تو کیا تھی؟ مصدقا لما بین یدیہ، یعنی جو آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، اس کو کیا ہے؟ اس کو یہ تصدیق کر رہی ہے، اس کو صحیح بتا رہی ہے۔ تو بین یدیہ ہم نے ابھی اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان، یعنی جو
لما اس چیز کی تصدیق کر رہے، مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے، لما ما کا مطلب جو اور لام کا مطلب کے لیے، تو گویا کہ اس بین یدئی دونوں ہاتھ، بین یدئی آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان، یعنی آپ کے سامنے، جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے درمیان ہے، اس کو کیا ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، کتاب اتاری۔ یہ بین یدئی عربک میں یوز کرتے ہیں، یعنی نیئرسٹ کے لیے، یعنی آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان۔ یہ یدان ہو گیا دو ہاتھ، اور یدین ہو جائے گا کیا، یہ سب سبجیکٹ بن رہا ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ویسے میں انڈیویجولی بتا رہا ہوں، یدین، تو اس میں نون کو گرا دیتے ہیں، تو بین یدئی یعنی آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان، یعنی بالکل پاس، سامنے، اس بیک گراؤنڈ میں یہ عربک میں یوز ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یسرنا، علمنا، یسرنا، یسر یسر تیسیرا، آسان بنانا، یہ یسر بولتے ہیں کس کو، آسانی کو، اور عسر بولتے ہیں پریشانی کو، تنگی کو، یہ اسی سے ہے، یعنی یسرنا یعنی بہت زیادہ آسان بنانا۔ تو وَلَقَدْ یسرنا، لقد آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز کے لیے آتا ہے، جو ہم نے بتایا، تاکید پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے، یعنی یقیناً، ہم نے لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، یعنی دو لفظ یہاں پر کیا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ بالکل بالکل کیا ہے، یسرنا۔ اس سے پہلے والے اگزامپل میں حال کیا، جو دو زبر والی تنوین مصدقن کو مصدقن بنایا گیا، اسی سے حال پتہ چلتا ہے، جی حال ہے، جی، ورنہ وہ مصدقن ہونا چاہیے، ہے نا، ایسے میں اگر حال نہیں رہتا تو، اور حال کی وجہ سے دو زبر والی تنوین آئی ہے اس میں۔ ہاں، حال کی وجہ سے ہے، جی ٹھیک ٹھیک۔ یسرنا القرآن، ہم نے کیا ہے، قرآن آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ زبر ہے، مفعول ہو گیا، تو وَلَقَدْ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو بہت زیادہ آسان کر دیا، کس کے لیے، للذکر، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ فضل یفضل تفضیلا، کیا کرنا، فضیلت دینا، تو واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اب دیکھ رہے کیا اللہ یہ اس پہ پیش ہے، تو کیا فاعل یہاں پر ہے، واللہ فضل بعضکم، یہ آبجیکٹ مفعول ہو رہا ہے تو اس لیے اس پہ زبر ہے، بعضکم، تم میں سے بعض کو فضیلت دی، کس نے، اللہ نے، علی بعض، بعض پر، کس مسئلے میں، پھر رزق، رزق کے مسئلے میں، بعض کو بعض پر کیا ہے، فضیلت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ تو یہ فضلہ آپ دیکھ رہے ہیں کس پہ ہے، اسی سے تفضیل، فضل یفضل، سبح یسبح تسبیحا، سبح یسبح تسبیحاً، تسبیح بیان کرنا، تو یہ بھی سبح کس سے ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، سبح یسبح تسبیحاً، تسبیح بیان کرنا، تو سبح
اس نے تسبیح بیان کی. اب جس کی بھی بات ابھی چل رہی ہے, سبح للہ, اللہ کے لیے, لام للہ اللہ کے لیے, سبح للہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کی. ما فی السماوات, ما کا مطلب یہاں پہ کہ جو آسمان میں اور جو زمین میں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو زمین, جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں, اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی. اسی طرح سے کلم یکلم تکلیما, ابھی ہم نے پڑھا کلم یکلم تکلیما و کلاما, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کیا کیا؟ خوب بات کی, بہت ساری بات کی, بہت بات کی. یعنی کلمہ, اور پھر یہاں پہ مصدر لا کر کے بات میں کیا ہے؟ تاکید پیدا کرتے ہیں کہ یعنی اس کے بہت اوپن ورژن کو بیان کرتے ہیں, یعنی ڈائریکٹلی. اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ سے تکلیماً, یعنی بہت خوب کلام کیا. تو اگر عربک میں کیا ہے, جیسے ماضی ہے اور اس کے مصدر کو بھی لے آتے ہیں, تو اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ یعنی بات میں, یعنی اس کا جو روٹ ہے, گویا کہ گفتگو کا جو روٹ ہے, اس کو بہت وضاحت سے اور بہت اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو کیا ہے استعمال کرتے ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اب دیکھا آپ نے, ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ علم فعل الامر, تو ذکر یذکر تذکیرا, تذکیر کرنا, تو اس سے فعل الامر کیا آئے گا؟ ذکر, یعنی تم تذکیر کرو, یاد دہانی کراؤ. تو وذکر, اور واو کیا؟ اینڈ, اور وذکر اور تذکیر کرو. فا کا مطلب کیا؟ تو فإن الذکر, بے شک ذکرہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تنفع المؤمنین, مومنین کو نفع دیتی ہے, فائدہ پہنچاتی. ذکرہ کیا؟ یاد دہانی. تو وذکر, اور تم تذکیر کرو, آپ تذکیر کیجئے. اس لیے کہ ذکرہ کیا ہے؟ تنفع, فائدہ دیتی ہے. یہ فعل المضارع اب دیکھ رہے ہیں مؤنث ذکرہ, یہ یا, اس میں یا جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے, جو آپ نے پڑھا ہے پہلے بھی. تو تنفع المؤمنین, تو اس کی وجہ سے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لے کر کے آئے ہیں کہ تنفع, وہ نفع دیتی ہے. کیا؟ ذکرہ نفع دیتی ہے. کس کو؟ المؤمنین, مومنین کو. یدبر الامر یفصل الآیات, دبر یدبر تدبیرا, اور فصل یفصل تفصیلا, فصل یفصل تفصیلا, تفصیل بیان کرنا. اب یہ جتنے بھی اس پیٹرن پہ یوز ہوتے ہیں نا, تفصیل, تدبیر, یہ سب آپ سمجھیے کس سے ہے؟ تقدیر, تنویر, نور ینور تنویرا, روشن کرنا. یہ سارے کس سے ہیں؟ سب باب تفعیل سے ہے. اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہے, بہت کلیئر ہے. تو یدبر الامر, وہ کیا کرتا ہے؟ الامر کی تدبیر کرتا ہے. یفصل الآیات, اور آیات کو کیا ہے؟ آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے. یعنی آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے. کون؟ اللہ. اللہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یدبر الامر, تدبیر کرتا ہے. اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ تدبیر کرتا ہے. کس کی؟ الامر کی. تو خدا کی یہ دنیا جو ہے وہ کن جو ہے اس کا ایک پیٹرن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا یہی پیٹرن ہر جگہ پہ اپلائیڈ ہے. وہ معاملے کی تدبیر بھی کرتا ہے, یہ بھی اس کا ایک پورا پیٹرن ہے.
تو یدبر الامر، وہ الامر کی کیا ہے تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات. یہ سب باتیں اصل میں ہمارے ریلیجیس تھیوری میں کہیں ان سب سے دوری کی وجہ سے جو ہے بہت انحرافات ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں. اس لیے میں بس اشارہ کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کن کہتا ہے ہو جا، وہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اس کا ایک پیٹرن کیا ہے، یدبر الامر، کہ وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے، اس کی پوری پلاننگ کرتا ہے، اور یفصل الآیات، اور آیات کو کیا ہے تفصیل سے بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے یہ لقد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوری لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے. کرمنا ہم نے بہت رسپیکٹ فل بنایا ہے. کس کو؟ بنی آدم کو، آدم کے بچوں کو، آدم کے بیٹوں کو ہم نے بہت رسپیکٹ فل بنایا ہے، بہت مکرم عزت دار بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ان کو اٹھایا ہے کہاں؟ فی البر، خشکی میں، والبحر، اور تری میں یعنی سمندر میں، زمین میں اور سمندر میں ہم نے ان کو اٹھایا ہے. یعنی وہ اپنا سواری کرتے ہیں، گھومتے ہیں، جو ہے یہ اس معنی میں ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے. وَرَزَقْنَا، اور ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، کہاں؟ من الطیبات، طیبات میں سے ہم نے ان کو رزق دیا. وَفَضَّلْنَا، اور ہم نے فضیلت دی ہے. دیکھیں فضل یفضل تفضیلا، ماضی کا صیغہ کس کا؟ جمع متکلم کا. فضلت، میں نے فضیلت دی. فضلنا، ہم نے فضیلت دی. فضلنا، ہم نے فضیلت دی، ہم ان سب کو، کس پر؟ علی کثیر، بہت سارے پر. ممن، بہت سارے یعنی جو ہم نے پیدا کیا. ممن، ان میں سے. من سے من، جو یعنی ان میں سے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی اور بہت ساری مخلوقات. ممن خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا ہے بہت ساری، جیسے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور بہت ساری چیز ہے، یا اور دوسری مخلوقات ہیں، جنات ہے اور دیگر جو بھی. وَفَضَّلْنَاهُمْ تَفْضِيلًا، یعنی بہت بڑی فضیلت دی ہے ان کو. یعنی چونکہ اس کا مصدر پھر اٹھا کے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی بہت بڑی بڑی فضیلتیں دی ہیں، جس کا یعنی بنی آدم کو بہرحال ادراک نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے. لیکن آن ایکچوئل ہم نے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت زیادہ کیا ہے ان کو فضیلت دی ہے ان مخلوقات میں جو ہم نے اور پیدا کی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے باب تفعیل یوز ہو رہا ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، وہی ہے وہ کہ اس نے جو ہے سما، یہ ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ سما یسمی تسمیتاً، اس کو کبھی کبھار کیا ہے یا کو الف کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں، تو ہو گیا واحد کا صیغہ ہے یہ، تو یا کو الف کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں. بس مختصر آپ اتنا ہی سمجھیے کہ سما ایسے بھی یوز کرتے ہیں، اور یعنی الف کے ساتھ بھی اور اس طرح سے بھی یا کے ساتھ بھی. تو اس نے سما تمہارا نام رکھا، سماکم تم لوگوں کا نام رکھا، کیا؟ المسلمین، مسلمان نام رکھا. من قبل، پہلے، ابھی سے پہلے، یعنی جو تم ایگزسٹ کر رہے ہو، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس ٹائم سے پہلے. وفی حاضہ، اور اس میں بھی یعنی اس کتاب میں بھی، اور اس سے پہلے یعنی اور جو کتاب نازل ہوئی یا جو انبیاء ہے جو بھی. وفی حاضہ یعنی اس میں، یعنی اس کتاب میں اور اس سے پہلے اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم رکھا ہے. لیکن مسلمانوں کا باغیانہ رجحان جو ہے اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ سارا نام ہے لیکن مسلم نہیں ہے. باقی اس میں جتنے فرقہ وارانہ نام ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، پھر ان کے سارے مختلف ان پیڑ اور پودوں سے جو ہے بہت سارے خس و خاشاک نکلے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ دیکھیے وَلَا تُصَلِّ، اور آپ نماز نہ پڑھیں.
ابھی ہم نے دیکھا کہ صلی یصلی اس سے جو فعل نہیں ہے وہ کیا تھا؟ یا ظاہر ہے کہ فعل نہیں میں یا کو یوز نہیں کرتے ہیں، تو ولا تصلی، اور آپ نماز مت پڑھیے، علی احد منہم، ان میں سے کسی پر بھی، اللہ تعالیٰ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ولا تصلی، آپ نماز مت پڑھیے، علی احد مطلب کسی، احد کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک، علی احد منہم یعنی ان میں سے کسی پر آپ نماز مت پڑھیے، مات ابدا یعنی علی احد منہم مات یعنی ان میں سے جو کہ ماتا مر جائے، تو کیا ہے؟ ولا تصلی ابدا، کبھی بھی آپ نماز مت پڑھیے، ابدن کبھی بھی، کس پہ؟ علی احد منہم مات، ان میں سے کوئی مر جائے، یعنی جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یعنی منافقین جو بھی اس وقت تھے بہت سارے، تو ان میں گویا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کیا ہے تنبیہ یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ آپ ان میں سے کسی پر کبھی نماز مت پڑھیے، اور کیا کیجئے؟ ولا تقوم، قام یقومو سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قام یقومو، تو اس میں تھا تقومو، تو جو ہے یہ فعل نہیں میں جو گر جاتا ہے حرف علت، تو یہاں پر بھی گر گیا، ولا تقوم، اور آپ کھڑے مت ہوئیے، علی قبری ہی، اس کی قبر پہ، یعنی ان میں سے کسی کی نہ آپ نماز پڑھیے نہ ان کی قبر پہ آپ کھڑے ہوئیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے اس چیز سے، یعنی منافقین جو جب وہ مر جائے تو آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیے اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوئیے، یعنی ان کے لیے دعا بھی مت کیجیے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکہ تسمیۃ الانثی، یہاں دیکھیے تسمیہ، یسمون، ان الذین لا یؤمنون، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، کس پہ؟ بالآخرہ، آخرت پہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ لام یہاں پہ تاکید کے لیے، یقیناً، سما یسمی تسمیتاً، تو اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، یسمون، تو وہ لوگ نام رکھتے ہیں، الملائکہ، ملائکہ کا نام رکھتے ہیں، کیا؟ تسمیۃ الانثی، یعنی مؤنث نام، یعنی عورتوں کا نام رکھتے ہیں وہ۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں، کیسا نام رکھتے ہیں؟ تسمیۃ الانثی، عورتوں کے نام رکھنے کی طرح نام رکھتے ہیں، یا یعنی عورتوں کے نام رکھتے ہیں وہ ملائکہ کے لیے، تو یہ یہاں پہ یوز ہوا۔ کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ جی السلام علیکم طالب بھائی، ایک کوشچن ہے، بس ایسے ہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ جیسے وَلَقَدْ کرمنا ہے اور فضلنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں کرمتو یا فضلتو کیوں نہیں استعمال کیا ہے قرآن میں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے سے مطلب خود وی کا کیوں استعمال کیا گیا، آئی کا نہیں؟ مطلب پریویس ایگزامپل میں جیسے وَلَقَدْ پیج نمبر 265۔ نہیں میں سمجھ گیا، اصل میں یہ تو قرآن میں ہر جگہ ہے، اس کا میں اپنے جو میرا پرسنل اس میں وہ ہے، جی میں اسی طرح سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ تو پتہ ہے کہ جو لکھا گیا وہ کسی وجہ سے ہی لکھا گیا ہوگا، ہاں، تو اس میں میرا ذاتی ادراک یہ ہے کہ اس میں جہاں پہ واحد کا صیغہ یوز کیا گیا ہے متکلم میں، اور جمع کا صیغہ جہاں پہ یوز کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں پوری پروسیسنگ خدا کی کام کرتی ہے، اس وجہ سے جمع کا صیغہ یوز کیا گیا ہے، یعنی جہاں پہ جمع کا صیغہ یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ وہاں پہ ایک پوری پروسیسنگ کار فرما ہے۔ کلیئر ہوا؟ جی ہاں، اب جیسے فار ایگزامپل، اب وَلَقَدْ نَزَّلْ یعنی نزلنا، کہ ہم نے نازل کیا، اب یہاں پہ بھی ہم ہیں، تو اب اس میں کیا ہے کہ اب اس میں ایک پورا میکینزم کام کر رہا ہے، پوری پروسیسنگ کام کر رہی ہے، جیسے لوح محفوظ ہے، حضرت جبریل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے. تو اس میں ایک پورا کیا ہے ایک سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے جمع کا صیغہ یوز کیا جاتا ہے اس طرح کے موقع پر. جی جی ٹھیک ہے جی شکریہ. ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام.